السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں اور اکبر بچپن کے ساتھی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، پردے کی پابندی نہ تھی۔ جب بڑے ہوئے، کم سنی کے خوابوں میں گہرے رنگ بھرنے لگے، تب دعا کرتی تھی، اے اللہ، اگر ہم دونوں کے نصیب میں تو نے جدائی لکھ دی ہے تو پھر آج ہی جدا کر دے۔ وقت کے ساتھ بچپن کی یہ محبت اور گہری ہوتی جائے گی، تب جدائی زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی۔ دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی۔ جدائی کا منہ دکھانے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں بندھن میں باندھ دیا۔ ہمارے ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں ایک ساتھ ہی عمر گزارنی ہے۔ ان کے اس فیصلے پر ہم کتنے خوش تھے، بیان نہیں کر سکتی۔ اکبر مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔ اگر میں ایک پھول کی تمنا کرتی، وہ سارا باغ خریدنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ کہتے تھے، تمہارے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے نور کے بغیر آنکھیں۔ تمہیں پا کر سب کچھ پا لیا ہے، اب کسی شے کی تمنا نہیں ہے۔ اگر تم ایک پل کو جدا ہو جاؤ تو میں جی نہ پاؤں گا۔ یقیناً جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے تو تقدیر اس پر ہنستی ہوگی۔ جب آنے والا کل ہماری دسترس میں نہیں تو ہمیں غیب پر خود کو غالب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان دنوں میں تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور ڈاکٹر نے ہدایت کر دی تھی کہ اگر میں نے بیڈ ریسٹ نہ کیا تو ناگہانی حالات کا شکار ہو جاؤں گی۔ ہمارے گھر میں ان دنوں میرے اور اکبر کے علاوہ کوئی اور بچوں کو دیکھنے والا نہ تھا۔ ساس نند کے گھر براجمان تھی اور سسر بیمار تھے۔ سسر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی تھی، وہ فالج کے مریض تھے۔ اکبر صبح جاتے، شام کو لوٹتے تھے۔ میری دونوں بچیاں ابھی چھوٹی تھیں۔ ہم نے فون کر کے اپنی پریشانی کا ذکر آپا روشندہ سے کیا تاکہ وہ کم از کم امی کو واپس بھیج دیں۔ میری نند نے جواب دیا کہ میں خود بیمار ہوں، میرا چوتھا بچہ آنے والا ہے، تم جانتی ہو، امی کو نہیں بھیج سکتی۔ تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے کہ ایک مصیبت زدہ خاندان نے اپنی لڑکی ہمیں دی ہوئی ہے، اگر چاہو تو اس کی دوسری بہن تمہارے پاس بھجوا دیتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی، جو کہ میری چچی بھی تھی، کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے اپنی بہو کی بجائے بیٹی کی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر میں نے اپنی نند سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو بھجوا دے۔ آپا رخشندہ نے کہا کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، جو لڑکی میں تمہیں بھجوا رہی ہوں وہ بہت سگڑ اور اچھی ہے، تمہارا گھر سنبھال لے گی، بچوں کو بھی دیکھے گی، کھانا عمدہ پکاتی ہے، بس تم بستر پر لیٹی رہنا، یہ ابا جی کا بھی سارا کام کر دیا کرے گی۔ 2 دن کے بعد شیزا کو انہوں نے اپنے بوڑھے ڈرائیور گورش کے ساتھ ہمارے گھر بھجوا دیا۔ دراصل یہی لڑکی کا والد تھا جو اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کرنے آیا تھا۔ گورش شیزا کو پہنچا کر واپس چلا گیا۔ شیزا لڑکی کیا تھی؟ جنت کی حور تھی، گویا سرخ و سفید رنگ، نیلی آنکھیں اور سیاہ زلفیں۔ ایسی حسین و معجبین میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ 16-17 برس کی شیزا شہزادی سے کم حسین نہ تھی، کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی، مگر جنگ کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے گاؤں میں ان کی زندگیوں کا امان نہ تھی، گولہ باری نے گھروں کو تباہ کیا تھا، فصلیں اور باغات جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور ان کے پاس زخموں اور بھوک کے سوا کچھ رہنے نہ دیا تھا۔ رخشندہ آپا پشاور میں رہتی تھیں اور ان کے شوہر وہاں کسی محکمے میں ملازم تھے۔ یہ بوڑھا گورش ان کو ان کے پناہ گزین کیمپ میں ملا تھا۔ اس کی داستان دل خراش سن کر انہوں نے اس کو ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ گورش کی بیوی اور 3 جوان بچیاں تھیں۔ گورش کی یہ بچی آپا گھر لے آئی تھی، اور اب جب مجھے ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے اپنی ڈرائیور کو راضی کر لیا کہ وہ شیزا کو ہمارے پاس چھوڑ دے، کیونکہ اس کی دوسری بہن اب آپا کے گھر کام کرنے لگی تھی۔
میرے پاس آتے ہی شزا نے گھر کا تمام کام سنبھال لیا۔ وہ خاموشی سے صبح سے رات تک کام کرتی رہتی۔ شزا کے آنے سے مجھے بہت سکون ملا۔ سسر صاحب کی دیکھ بھال سب سے مشکل کام تھا۔ اس لڑکی نے ان کی ایسی خدمت کی جیسے ان کی اپنی بیٹی ہوتی ہے۔ شزا کے آ جانے سے گھر کا بکھرا ہوا شیرازہ سمٹ گیا۔ اکبر کو بھی سکون مل گیا اور میں بھی بڑے چین سے رہنے لگی۔ اپنی نند اور ساس کو دعائیں دیتی تھی جنہوں نے شزا کو بھجوا کر میری بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ اب میں بیڈ ریسٹ کر سکتی تھی اور اپنا اور اپنے آنے والے بچے کی صحت کا خیال رکھ سکتی تھی۔ میری عادت شک کی نہ تھی، پھر اکبر مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ شک کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اب میں اپنے بیڈ روم میں آرام کرتی کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے یہی کہا تھا، اور شزا بچوں اور میرے شوہر اور سسر کا خیال رکھتی۔ اس کے میں اس کو معقول پیسے بھی دیتی تھی جس سے وہ اور اس کے ماں باپ خوش تھے۔ اصل میں نے اکبر سے سچا پیار کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی والہانہ انداز میں چاہا تھا۔ ہم میں اعتماد کا گہرا رشتہ استوار تھا اور میں اس رشتے پر فخر کرتی تھی۔ وہ میرے چچا زاد تھے۔ ہمارا بچپن ایک ہی گھر میں بیتا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ بدل جائیں گے، لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے، مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ شاید مرد کے لیے سب کچھ حسن ہی ہوتا ہے۔ 16-17 سال کی اس حسین و جمیل پریوش نے نہ جانے کس لمحے ان پر ایسا جادو کیا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک روز میں نے فون پر اکبر کو اپنی بہن رخشندہ آپا سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، جو بھی ان کے رسم و رواج ہیں میں سب پورے کرنے کو تیار ہوں۔ اگر ان کو رقم کی ضرورت ہے تو جتنی رقم کہیں گے میں دے دوں گا۔ تم شزا کے باپ سے بات کرو، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے شزا کو لینے کی بات کر رہے تھے۔ اصل میں ان دنوں تیسری بیٹی کو جنم دے چکی تھی اور زچگی کے بعد سے شدید علیل تھی۔ آپریشن نے مجھے ادموا کر دیا تھا۔ میں پانی تک پینے سے قاصر تھی۔ ایسے مشکل وقت میں شزا نے میری خدمت بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح کی تھی۔ وہ میرا خیال نہ کرتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ بھلا کیسے میں اس پر شک کر سکتی تھی اور کیسے میں اس کے بارے میں کوئی منفی سوچ ذہن میں پال سکتی تھی۔ میں اس کی ازحد مشکور تھی کہ اس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ کب میرے شوہر کا دل اس نوخیز کلی پر آ جائے گا۔ میں بیمار پڑی تھی اور وہ اس کے ساتھ شادی کے بندھن باندھنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میری ساس بھی اس کھیل میں شامل تھی یا نہیں، مگر میری نند نے اکبر کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے شزا سے نکاح کی اجازت کے لیے 5 لاکھ روپے گورش کو بھجوا دیے۔ اکبر نے خاموشی سے شزا سے شادی کر لی۔ اس وقت مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر بعد میں یہ راز بھی خود اکبر نے یہ کہہ کر فاش کر دیا کہ تم بیمار رہتی ہو، ابا جان فالج کے مریض ہیں، تمہارے اور بچوں کے سکھ کی خاطر ایک مستقل کام کرنے والی عورت کی گھر میں ضرورت تھی، لہٰذا تمہارے آرام کے لیے شزا سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑے گوش فرما رہے تھے۔ یہ انکشاف ایٹم بم بن کر گرا، مگر بچوں کی خاطر اپنے کرچی کرچی وجود کو سنبھال کر اس گھر میں ہی رہنا تھا۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، مجھے اس سے آگے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں روئی اور میں نے اپنے اسی اکبر کو آوازیں دیں، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ انہوں نے میری کوئی آواز نہ سنی اور نہ ہی کسی پکار کا کوئی جواب دیا۔ کہتے ہیں محبت سے دل جیت لیے جاتے ہیں، مگر میں نے اپنا آپ مٹا کر بھی اپنے اکبر کا دل نہ جیتا۔ اب ان کی بے وفائی کے تیر، ان کی بے رخی کے تماچے اور ان کی بیزاری کے گھاؤ، سبھی دکھ دل پر سہنے تھے۔ کئی بار میں نے انہیں پرانی محبت کے واسطے دیے کہ وہ شزا سے اب ناطہ توڑ لیں، کیونکہ اب میری صحت ٹھیک ہو چکی ہے، مگر ان پر میری کسی التجا کا کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے شزا کو برا بھلا کہا تو اس نے صرف خاموشی سے اتنا ہی کہا، باجی میں مجبور ہوں۔ اور وہ واقعی مجبور تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچوں تو کون 16-17 سال کی خوبصورت لڑکی ایک 40 سال کے شادی شدہ مرد
اور 3 بیٹیوں کے باپ سے شادی کرنا چاہے گی۔ وہ واقعی مجبور تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اکبر نے مجھ سے بات چیت ترک کر دی اور میرے کمرے میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ بچوں کو بھی بہت کم وقت دیتے، دفتر سے آ کر شیزا کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سیر کو چلے جاتے۔ وہ شیزا کو ساتھ لے جاتے اور بچوں کو بہلاتے کہ تم لوگ تیار رہنا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر تمہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ مجھ سے تو بات بھی نہ کرتے، پوچھنا تو دور کی بات تھی۔ دونوں بیٹیاں تیار ہو کر بیٹھ جاتی تو اتنی رات گئے لوٹتے کہ وہ تب تک سو چکی ہوتی۔ اکبر نے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر شیزا کو اپنی دلہن بنایا تھا۔ میں ساس کے پاؤں پکڑ کر کہتی کہ آپ ماں ہیں، آپ اس کو میرے گھر سے نکلوا سکتی ہیں، بیٹے کو سمجھائیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور اپنی 3 بیٹیوں کا کچھ تو خیال کرے۔ لیکن وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی، خاموش رہتی اور کبھی مجھے کہتی کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو صبر کا اجر دے گا۔ جس دن اکبر نے شیزا سے نکاح کیا تھا اور آ کر مجھے خبر دی تھی، اس دن میرا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جیسے سارے جہاں کے شیشے میرے دل میں اتر گئے ہوں۔ کئی دنوں تک گھر کے کونے کھدروں میں میں چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اتنا روئی کہ نڈھال ہو کر بے ہوشی ہو گئی۔ تبھی چچی اماں یعنی میری ساس نے مجھے میکے بھیج دیا کہ چند دن کے لیے آرام کرو، ہو سکتا ہے وہاں جا کر تم بہتر محسوس کرو۔ یہ سچ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے قبول کر سکتا ہے، مگر اپنی محبت اور انا کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر سہ نہیں سکتا۔ میکے میں بھی بچوں کی جدائی کی وجہ سے چین نہ ملا۔ رات کو سوتے سوتے اٹھ بیٹھتی اور اپنی بیٹیوں کو پکارنے لگتی تھی۔ امی اور بھائی کہتے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس بے وفا مرد کے پاس ہرگز مت جانا، مگر یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ بچوں کی ممتا کے علاوہ میرے دل میں اپنے شوہر کی محبت بھی ایسے پیوست ہوئی تھی جیسے زمین کے دل میں پہاڑ استادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اکبر نے اس پہاڑ پر شیزا نام کا ایک ایسا بم گرا دیا تھا کہ یہ پہاڑ کرچی کرچی ہو کر ہوا میں اڑ رہا تھا، اور اس کے زلزلے سے میرا پورا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو امی ٹیپ ریکارڈر پر قرآن کی تلاوت سن رہی تھی کہ ٹیپ ریکارڈر ایک جگہ پھنس گیا اور ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ ہونے لگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تھی۔ اس وقت شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور یہ بات اس نے میرے دل میں پیوست کر دی، ایک مضبوط چٹان کی طرح۔ سر اٹھا کر جو کھڑی تھی اور جو کہہ رہی تھی کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اکبر میرے لیے مر گیا جیسے میں اس کے لیے۔ اب میری 3 ہی بیٹیاں ہیں اور مجھے ان کے لیے جینا ہے اور اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سے زیادہ بہتر انسان بنانا ہے اور اللہ کے راستے کی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ بآسانی آخرت میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ میں اپنی زندگی سے یہ دیکھ چکی تھی کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی بیٹیوں کے پاس پہنچ گئی، انہیں جا کر آغوش میں لیا اور خاموشی سے اس گھر میں رہنے لگی۔ میری ساری توجہ اپنی بیٹیوں کی طرف ہی مبذول تھی۔ میری سوکن کی گود بھی ہری ہو گئی۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، اسے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ وہ باقاعدہ اس گھر کی بہو تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ پہلے ہر کام میرے ساس سسر میرے مشورے سے کرتے تھے، پھر سبھی کام شیزا کے مشورے سے سر انجام پانے لگے، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں نے شیزا کو بھی قبول کر لیا تھا اور اپنے نصیب کو بھی۔ میری تمام تر خوشیاں میری 3 بیٹیاں ہی تھیں اور میرے دل میں ایک اطمینان اور سکون تھا۔
میں ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ شیزا کی ماں ایک سلجھی ہوئی عورت تھی۔ وہ مجھے بھی بیٹی ہی کہہ کر پکارتی اور شیزا سے اکثر کہتی کہ ہر بات ان سے پوچھ کر کیا کرو، ان کے قدم چھوؤ کیونکہ انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ برداشت کیا ہے، کیونکہ کوئی عورت دوسری عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ چھت، عزت اور تحفظ تمہیں ورنہ نہ ملتا۔ اس خاتون کے سمجھانے پر شیزا میرے سامنے اونچی آواز میں کبھی بھی بات نہ کرتی تھی۔ وہ خود بھی کبھی ایسی نہ تھی۔ اگر کبھی میں اسے کچھ کہہ بھی دیتی تو وہ خاموش رہتی۔ اکبر صرف ضرورت کی بات مجھ سے کرتے، جس بات میں میری بیٹیوں کے معاملات شامل ہوتے، صرف وہ بات۔ میرے کمرے میں آنا انہوں نے بہت پہلے سے چھوڑ دیا تھا۔ اکبر نے شیزا سے شادی کر کے میرے دل میں اندھیرا کر دیا تھا، لیکن میں اس بات سے خوش تھی کہ اس اندھیرے کے بعد میرے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی تھی، اور اسی روشنی کی بدولت میں پرسکون تھی۔ اچانک ایک دن میری بڑی بیٹی جو کہ 10 سال کی تھی، فرحہ، بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، چیک اپ کروایا۔ پتہ چلا کہ اسے خون کی بیماری ہے، جس میں بچی کے بدن میں اتنا خون نہیں بنتا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ شاید اس دنیا میں ابھی میرے کچھ امتحان باقی تھے۔ فرح کو ہر ماہ خون لگانا پڑتا تھا، اور خون کا انتظام ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پہلے مہینے میں ایک بار، پھر 15 دن بعد ایک بار بلڈ لگتا تھا۔ ہم ادھر ادھر سے انتظام کرتے، کبھی کبھار بلڈ خریدنا بھی پڑتا۔ آخر کار شیزا کا بلڈ بھی ٹیسٹ ہوا۔ اس کا خون میری بیٹی کو لگ سکتا تھا۔ شیزا ہر ماہ اپنا بلڈ دینے لگی، اور پھر اس کی والدہ اور بہنوں نے بھی اصرار کیا کہ احتیاطاً ہمارے خون کی رپورٹ بھی لے لے، کہ بعض اوقات عین وقت پر خون ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس مدد پر شیزا اور اس کے گھر والوں کی مشکور تھی۔ میری باقی دونوں چھوٹی بیٹیاں مکمل صحت مند تھیں، اور میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ میری فرح اس کے بعد 15 سال تک زندہ رہی، اور جب عین 25 سال کی ہوئی تو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ میں نے اپنی بیٹی فرح سے زیادہ نیک اور نرم دل لڑکی اپنے ارد گرد نہیں دیکھی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ اس دنیا میں چند سالوں کی مہمان ہے۔ اپنے آخری 5 سال وہ ان بچوں کے لیے کام کرتی رہی جو خون کی بیماری تھیلیسیمیا کے مریض تھے۔ وہ نہ صرف 5 وقت کی نمازی تھی بلکہ تہجد گزار بھی تھی۔ وہ میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ اس کی باقی دونوں بہنیں دوسرے کمرے میں اکٹھی سوتی تھیں۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں عالیہ اور عائشہ آج ڈاکٹر بن چکی ہیں، اور ان کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھروں میں خوش ہیں بلکہ ہر وقت خدمت خلق کے لیے کمر بستہ رہتی ہیں، کیونکہ میں نے ان کی تربیت اسی خد و خال پر کی کہ ہم نے اس دنیا سے ایک دن چلے ہی جانا ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنا زندگی میں جو آخرت میں تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ آج میرا بڑھاپا ہے۔ جب میری چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی تو کچھ مہینے بعد وہ مجھے اپنے گھر اپنے ساتھ ہی لے آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری زندگی کا سہارا صرف میری بیٹیاں ہی ہیں۔ اب میں اکبر اور شیزا کے گھر نہیں رہتی، بلکہ اپنی بیٹی کے گھر اپنے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے ساتھ میرے اللہ کی یاد ہے، اور اس کے بعد میری فرح کی، جس کا مجھے یقین ہے کہ وہ جنت میں رہتی ہے، اور ایک دن اللہ کے فضل اور کرم سے میں بھی جلد اس سے جا کر ملوں گی۔ میں نے اپنی جوانی میں سوکن کو برداشت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میری بیٹیوں کی دنیا اور آخرت دونوں بچ جائیں، اور اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس میں کامیابی بخشی، اور میں ہار کر بھی جیت گئی۔